السلام علیکم ایوری ون۔ رمضان میں کیے جانے والے ذکر بتائیں گے ہم آپ کو۔ رمضان میں پیریڈز والی عورتیں عبادت کیسے کریں، تراویح کی نماز کا طریقہ مرد اور عورتوں کے لیے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو خاموشی سے سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ رمضان میں آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 100 حج کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ الحمدللہ 100 مرتبہ 100 گھوڑے صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سب سے عمدہ عمل کرنے کا ثواب ہے۔ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک بار پڑھنے سے 70 رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جنت کا خزانہ، جسمانی اور ذہنی امراض سے شفا مل جاتی ہے۔ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ پڑھنا ہے، وباؤں اور بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، چوتھا کلمہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ۔ بعد نماز فجر یا عزیز یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر یا کریم یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر یا جبار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب یا ستار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء یا غفار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ رمضان میں حیض والی عورتیں عبادت کیسے کریں؟ جی کہیں نہ کہیں سب لڑکیاں چاہتی ہیں کہ رمضان میں انہیں پیریڈز نہ آئیں تاکہ وہ روزہ رکھ سکیں اور اللہ کی عبادت اچھے سے کر سکیں، لیکن یہ چیزیں قدرتی ہیں جس میں لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ کہیں لڑکیاں پیریڈز کی حالت میں رمضان کو غفلت میں نکال دیا کرتی ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید پیریڈ میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پیریڈز کی حالت میں بھی آپ بے تحاشا نیکیاں کما سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز یاد کیجیے، اس کا مطلب یاد کیجیے۔ اللہ کے ہر ایک نام میں پاور ہے، بے شمار برکتیں چھپی ہوئی ہیں، ان ناموں کو یاد کر لیں۔ اللہ کے نام کا ذکر اپنی زبان پر رکھ لیں، کوئی بھی نام کی تسبیح پڑھیں، جیسے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا تواب وغیرہ وغیرہ تمام یاد کر لیں۔ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر میں رکھیں، یہ سارے ذکر کر سکتی ہیں آپ پیریڈز کی حالت میں۔ کلمہ پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، لا حول پڑھنا، استغفار پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اسماء الحسنہ یعنی 99 نیمز آف اللہ۔ اس حالت میں آپ اچھے اچھے آڈیو ویڈیو بیانات سنیں، ایک نوٹ بک لے کر بیٹھیں، جو بھی نئی چیز سیکھنے ملے اسے بک میں لکھ لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، پھر عمل کر کے وہی چیز دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اس سے آپ کا ایمان دین بڑھے گا۔ اسلامک بکس کا مطالبہ کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اسلامی بہنوں کی نماز کی بک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہاں پلے اسٹور سے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی نمازیں سدھاریں، کہیں نہ کہیں آپ کی نماز غلط ہو سکتی ہے، اگر آپ کو صحیح طریقہ بھی نہیں پتہ ہو تو ان دنوں اپنی نمازیں سدھاریں، دھیان سے پڑھیں کیا ہے صحیح طریقہ۔ سنتیں اور آداب سیکھیں، جیسے سلام کی سنتیں اور آداب، بیٹھنے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، بات کرنے کی سنتیں، بات کرنے کی سنتیں، مہمان نوازی کی سنتیں، بالوں میں کنگھی کرنے کی سنتیں وغیرہ وغیرہ کی سنتیں، کیونکہ جب اب بات سنت ہوں گی تبھی آنے والی اسلام کی نسل سنتیں سیکھ سکیں گی، کیونکہ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہوا، آپ اپنے گھر میں موجود روزے داروں کی خدمت تو کر سکتی ہیں، ثواب کما سکتی ہیں، ان کے لیے سحری تیار کیجیے، ان کے لیے افطار تیار کیجیے، یہ سب تو کر سکتے ہیں۔ یہ سب کرتے وقت اپنے رب کا ذکر بھی کرتی جائیں، درود پاک پڑھتی جائیں۔
جب ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں ایک بار پڑھنے سے 70 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ کثرت ضرور کیجیے گا۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، پیریڈز کی وجہ سے اس مہینے میں ملنے والی اجر کو برباد مت کیجیے۔ پیریڈز کی حالت میں آپ صرف نماز اور قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں۔ سب میں بتا چکی ہوں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے ان دنوں میں بھی نیکیاں نہ چھوٹیں۔ کچھ بہنیں بولتی ہیں کہ پیریڈز کی حالت میں قرآن کو چھوئے بغیر اس کی آیتیں پڑھ سکتی ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے، آپ پیریڈز کی حالت میں قرآن کی آیت قرآن کی تلاوت کی حیثیت سے نہیں پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، آپ قرآن کی آیت کسی دوسری حیثیت سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کسی شفا کے لیے یا کسی بیمار کے لیے، لیکن قرآن کی تلاوت کی حیثیت سے نہیں پڑھیں۔ ہر مسلم بہن تک اس ویڈیو کو پہنچائیں اور میرے ساتھ آپ بھی ثواب کمائیں۔ تراویح کی نماز کا طریقہ مرد اور عورت کے لیے۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے جو ہر مرد اور عورت کو ادا کرنی چاہیے۔ تراویح عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ تراویح کی 20 رکعت ہوتی ہیں جو 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ تراویح کی نماز رمضان کے چاند رات ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی کے لیے تراویح مسجد میں امام کے پیچھے پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور عورتوں کے لیے تراویح گھر میں ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تراویح 20 رکعت ہیں جو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر تراویح کی دعا پڑھنا ہے۔ آدمی کے لیے نیت کی میں نے 2 رکعت تراویح کی اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کر کے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اور ایک بات تراویح کا حق ہے کہ تراویح کو پورا مہینہ پڑھنا ہے۔ اگر قرآن مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد بھی تراویح پڑھنا چاہیے۔ تراویح 20 رکعت ہیں جو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم ترا سے لے کر قل اعوذ برب الناس کی 10 سورتوں میں سے لائن سے ایک سورہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے، اور 4 رکعت ہونے کے بعد کچھ دیر بیٹھنا ہے اور تراویح کی دعا پڑھنی ہے۔ عورتوں کے لیے نیت کی میں نے 2 رکعت سنت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ عورتوں کے لیے تراویح کہیں باہر جا کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، تراویح سنت ہے، جب ڈیلی کی فرض نمازوں کو عورت کو باہر جانے کا حکم نہیں ہے، باہر جا کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو سنت میں کیوں ہوگا؟ عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں 20 رکعتیں۔ کچھ لوگ جاب پر ہوتی ہیں، نائٹ شفٹ میں انہیں تراویح کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جہاں جاب کرتی ہیں وہیں پر جو بریک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں نماز ادا کر لیں۔ اس میں نماز کی جگہ جا کر عشاء کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں۔ 20 رکعت میں سورہ فیل، علم ترا سے سورہ ناس تک 10 رکعت پڑھ لیں، پھر نیکسٹ 10 رکعت سیم سورہ فیل سے سورہ ناس۔ عورتیں بھی اسی طرح کر سکتی ہیں، لیکن تراویح ضرور پڑھیں۔ وہ 10 سورتیں یہ ہیں: سورہ علم ترا کیفا، سورہ لیلاف قریش، سورہ ارایت الذی، سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ اذا نصر اللہ، سورہ تبت یدا ابی لہب، سورہ قل ھو اللہ احد، سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ قل اعوذ برب الناس۔ تراویح کی یہ دعا ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ہر 4 رکعت کے بعد 3 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ اللہ عزت اور بزرگی والا، عظمت والا، پاک ہے وہ بادشاہ حقیقی ہے جو زندہ ہے، سوتا نہیں اور نہ مرے گا، بہت ہی پاک اور بہت ہی مقدس ہے ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ الہی ہم کو دوزخ سے پناہ دے،
اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، آپ کے شیئر کرنے سے شاید کسی کی مدد ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔